کہ اگر کسی کتاب میں تحریف راہ پا جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، نئی کتاب اترنے والی ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ سوکھنے والا نہیں، نئی کتاب آنے والی ہے۔ کوئی بات نہیں، یہ کتاب میں تحریف راہ پا گئی ہے تو دوسری کتاب آئے گی، اس میں تحریف کر لی تیسری کتاب آئے گی، اس میں تحریف کر لی تو چوتھی کتاب آئے گی۔ قرآن کے بعد چونکہ کوئی کتاب نہیں ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد تم کس پہ ایمان لاؤ گے؟ اگر اس میں بھی تحریف کی راہ پائی جاتی ہے تو پھر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا کوئی سرچشمہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کے بعد کوئی کتاب اترنے والی نہیں ہے۔ ایک پیغمبر کو شہید کر دیا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، اس کی جگہ نیا پیغمبر آنے والا ہے، اتمام دین کرے گا، اتمام توحید کرے گا، اللہ کے پیغام کا ابلاغ کرے گا، رشد و ہدایت کا چشمہ سوکھے گا نہیں، اس کے ذریعے سے نور بٹتا رہے گا، اجالے پھیلتے رہیں گے۔ دوسرے نبی کو شہید کر دیا جاتا ہے، تیسرے نبی کو، لیکن حضور علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی کہ محبوب آپ نے اتمام دین کرنا ہے، اگر آپ کو نقصان پہنچ جاتا ہے تو پھر اتمام دین کون کرے گا؟ حضور علیہ السلام کی حفاظت کا اللہ کے ذمہ کرم پہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں۔ پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ لیکن جعلی لوگ، دو نمبر لوگ اپنے آپ کو نبوت اور رسالت کے دعوے کے ساتھ سامنے لاتے رہیں گے، اور وہ اللہ کے محبوب نے پہلے ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد 30 کے قریب دجال آئیں گے جو یہ دعویٰ کریں گے، یہ گمان کریں گے کہ ہم نبی ہیں، ہم رسول ہیں، لیکن فرمایا کہ میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے، میں آخری نبی۔ تو مختلف ادوار کے اندر لوگ آتے رہے اور جنہوں نے ادعائے نبوت کیا۔ خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمہ کذاب یمامہ کا ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ میں پیغمبر ہوں، اور 40,000 لوگ اپنے گرد اس نے جمع کر لیے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے معارضے میں، اس کے مقابلے میں باقاعدہ فوج بھیجی۔ 13,000 کے قریب لشکر جا کے اس کا معارضہ کرتا ہے، اس کا مقابلہ کرتا ہے اور اسے شکست فاش دیتا ہے، اور اس راستے کے اندر اس جنگ میں 1200 مسلمان شہید ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ میری جانب مبذول ہو اور غور اور تدبر کے ساتھ سننے کا مزاج اگر آپ رکھتے ہیں تو بہت غور و فکر کے ساتھ سننے کی باتیں ہیں کہ 27 جنگیں حضور نے لڑی ہیں اپنی زندگی میں، حیات طیبہ 10 سالہ زندگی جو مدنی ہے اس میں 27 جنگیں ہوئی ہیں۔ ان 27 جنگوں کے اندر جو ٹوٹل نقصان ہوا ہے جانوں کا، جو شہادتیں ہوئی ہیں مسلمانوں کی، ان کی تعداد 1000 سے بھی کم ہے۔ 27 جنگوں کے اندر جو مسلمان شہید ہوئے ہیں وہ 800 سے کچھ اوپر نیچے ہیں، 1000 تک بھی ان کی تعداد نہیں پہنچتی۔ اس میں بدر بھی ہے، اس میں احد بھی ہے، جنگ حنین بھی ہے، غزوہ تبوک بھی ہے، جنگ یرموک بھی ہے، کتنے بڑے بڑے مارکے، غزوہ احد بھی ہے۔ لیکن ٹوٹل جو مسلمانوں کو شہادتیں نصیب ہوئی ان 27 جنگوں میں، ان کی تعداد ہے 1200 اور 800 کے آگے پیچھے۔ اور صرف مسلمہ کذاب ختم نبوت کے باغی کے خلاف جو ایک جنگ لڑی گئی دور صدیقی میں، اس میں صرف 1200 لوگوں نے جانیں ماری ہیں۔ 27 جنگوں میں اتنی شہادتیں نہیں ہوئیں جتنی اس ایک جنگ میں شہادتیں ہوئی ہیں۔ یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ کتنا حساس مسئلہ ہے، اور اس حوالے سے صدر اول کے مسلمان صحابہ انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور پوری قوت کے ساتھ ڈٹ کر کے ظالموں کا مقابلہ کیا۔ ایک تو اس بات کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں۔ دوسری بات وہ یہ کہ 30 کے قریب حضور نے فرمایا دجال آئیں گے، اور جو ادعا کریں گے، دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، اور وہ جھوٹے ہوں گے۔ اور مختلف ادوار میں لوگ آتے رہے، مسلمہ کذاب، اسود انسی اور سجا، یہ تو اسی زمانے میں آ گئے، باقی اس کے بعد آج تک مختلف زمانوں میں مختلف لوگ آتے رہے۔ لیکن جب وہ لوگ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اپنے منطقی انجام کو پہنچے تو ان کی جو جماعت ان کے ساتھ شامل ہوئی، جو لوگ شامل ہوئے، ان کی جھوٹی
امت بنی جو، تو وہ بھی ان کے ساتھ اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئے۔ آج آپ دنیا بھر میں ڈھونڈیں گے تو اسود انسی کا ماننے والا کوئی موجود نہیں ہوگا۔ آپ دنیا بھر میں تلاش کریں گے، سجا نامی اس خاتون کا کوئی ماننے والا نہیں ہوگا۔ آپ کو مسلمہ کذاب کا ماننے والا نہیں ملے گا، متنبی کوئی بھی ہو اس کا ماننے والا آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جب وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ جدھر گئیاں بیڑیاں ادھر گئے ملا، جب وہ جھوٹے مدعیان نبوت اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئے تو ان کے ماننے والے بھی ساتھی ان کے ختم ہو گئے، چند سالوں کے اندر ان کا وجود مٹ گیا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ دو لوگ ایسے ہیں کہ جن کو مرے ہوئے 100 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا ہے اور ان کے ماننے والے آج بھی دنیا کے اوپر موجود ہیں۔ ایک قادیان کا دجال مسلمہ پنجاب مرزا قادیانی، اور دوسرا بہاء اللہ جو ایران میں مدعی نبوت تھا، اس کے ماننے والے بھی پوری دنیا کے اوپر موجود ہیں، اور اس مسلمہ پنجاب کے ماننے والے بھی پوری دنیا کے اوپر موجود ہیں۔ جبکہ ماضی کی صدیوں کی تاریخ یہ ہے، گزشتہ 13 صدیوں کی تاریخ یہ ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جب وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچا، اس کے جھوٹے ماننے والے بھی اپنے انجام کو پہنچ گئے اور ختم ہو گئے۔ لیکن ان دو لوگوں کے ماننے والے آج بھی دنیا کے اوپر موجود ہیں، تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور اس کو غور و تدبر کے ساتھ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ایسا کیوں ہے۔ تو صاحبو، آپ پوری توجہ کے ساتھ اس مسئلے پر غور و فکر کیجئے کہ ایسا کیوں ہے۔ جب فکر کو مہمیز دیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ باقی لوگ جو کھڑے ہوئے وہ از خود کھڑے ہوئے تھے، اور جب وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے ان کے ماننے والے بھی ختم ہو گئے۔ لیکن یہ جو دو لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ خود نہیں کھڑے ہوئے تھے، ان کو کھڑا کیا گیا تھا۔ جب نو آبادیاتی نظم سکڑنے لگا تھا تو اپنی گرتی ہوئی حکومت کو بچانے کے لیے عالمی دسیسہ کاروں نے مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے اور مسلمانوں سے جذبہ جہاد ختم کرنے کے لیے اور حج کی مرکزیت کو توڑنے کے لیے ان دو لوگوں کو کھڑا کیا تھا۔ اس کو ٹاسک دیا جہاد ختم کرنے کا مرزا قادیانی کو، اور بہاء اللہ کو جو ٹاسک دیا وہ تھا حج کے اجتماع کو متاثر کرنے کا، اور اس نے ایک ماڈل تیار کر لیا اور جگہ جگہ تیار کر کے رکھوائے، اتنی دور حج کرنے کے لیے جاتے یہیں دوں گا۔ اور یہ خود کہتا ہے کہ میں نے جہاد کی ممانعت پر، ترک پر اتنا لکھا ہے کہ اگر اس کو جمع کرنا ممکن ہو تو 50 الماریاں کتابوں سے، پمفلٹوں سے بھر جائیں جو میں نے جہاد کے خلاف لکھا ہے اور اطراف و اکناف عالم میں پھیلایا ہے۔ تو اس کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ مسلمان کے سینے سے جہاد کو ختم کیا جائے، چونکہ انگریز نے حکومت چھینی تھی مسلمانوں سے۔ ہندو تو پہلے بھی غلام تھے، اب وہ ان کے غلام ہو گئے، انہیں ہندوؤں سے ڈر نہیں تھا، انہیں ڈر تھا مسلمانوں سے۔ فروغ یاد میں خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ اس لیے وہ قوت جسے جہاد کہتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے مرزا غلام محمد قادیانی کو کھڑا کیا گیا، اور اس کی جتنی بھی تحریرات ہیں آپ پڑھ کے دیکھیں تو اس میں اس نے جہاد کے خلاف بات کی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ قلم کا زمانہ ہے، جہاد کا زمانہ نہیں ہے۔ اگرچہ امت مسلمہ نے اس کو مسترد کر دیا اور وہ بدترین موت مر گیا، لیکن چونکہ جنہوں نے کھڑا کیا تھا وہ تو آج بھی ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، لہٰذا ان کے ماننے والے آج بھی موجود ہیں۔ اس دور کے اشرافیہ نے مانا تھا، کیونکہ تاج برطانیہ کے زیر سایہ یہ پودا کاشت کیا گیا تھا اور ان لوگوں کو اس کے سائے میں لا کے بٹھایا گیا تھا، تو اس دور کے اشرافیہ نے مانا تھا اور اس کو اپنا معاذ اللہ پیغمبر کہا تھا، اور آج بھی مغرب دھڑا دھڑ ان کو ویزے دیتا ہے، جبکہ آج ان ممالک کا ویزا لینا کار دارت، لیکن ان کو 1 سیکنڈ میں ویزا مل جاتا ہے، اور وہ اس لیے کہ ان کے سرپرست جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ راستہ دیتے ہیں اور ان کو حفاظتوں کا حصار دیتے ہیں اور ان کو تکریم دیتے ہیں۔ اس لیے آج بھی پاکستان کے اندر 1 سال میں محتاط اندازے کے مطابق 10,000 لوگ 1 سال میں بیرون ملک جانے کے لیے اپنے آپ کو مرزائی لکھ رہے ہیں، اور مرزائی لکھنے کا مطلب مرزائی ہو جانا ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، میں اوپر سے لکھ رہا ہوں، شریعت کے حکام ظاہر پہ ہوتے ہیں، وہ مرزائی ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے قریب ایک واقعہ ہوا کہ ایک شخص نے بیرون ملک جانے کے لیے کاغذ بھرے اور اس کے اوپر مرزائی لکھا، لیکن ابھی جا نہیں سکا تھا، وہ بدبخت کہ موت کی گھاٹ اتر گیا،
اور اللہ کی گرفت میں آ گیا تو اس کے خاندان والوں نے کہا کہ چونکہ یہ تو ایک طریقہ تھا باہر جانے کا، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا، لیکن پھر بعد میں مسلمانوں کے احتجاج کی وجہ سے اس کو اکھاڑ کر کے مسلمانوں کے قبرستان سے نکالا گیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ خود کاشتہ پودا نہیں ہے، بلکہ یہ یہودیت کا کاشت کیا ہوا پودا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مرزائیت یہودیت کا چربہ ہے، اور کسی نے کہا تھا کہ یہ اسلام کے بھی دشمن ہیں اور پاکستان کے بھی دشمن، اور انہوں نے ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچایا اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ لیکن دنیا کی تاریخ کا یہ انوکھا باب ہے کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے ان کو قانوناً پاکستان کے آئین اور دستور کے مطابق کافر ڈکلیئر کیا گیا، لہٰذا انہوں نے اس کو مانا نہیں، تسلیم نہیں کیا، اور در بدری کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ قانون باقی رہے گا، آئے دن چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے اور یہ کوشش کی جاتی ہے، اور لوگوں کے دل میں ان کا جو ہے وہ ان کو مظلوم بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ بھی تو اس ملک کے باسی ہیں، ان کو بھی حق ہونا چاہیے، اور یہ حکومت فیصلہ واپس لے لے کسی طرح سے، یا اس کے اندر کوئی ترمیم کر لی جائے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ آسمان تو پھٹ سکتا ہے، زمین کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، چاند بے نور ہو سکتا ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے، لیکن مرزائی کل بھی کافر تھے، مرزائی آج بھی کافر ہیں، اور مرزائی کل بھی کافر رہے۔ مرزائی کبھی بھی جو ہے وہ اس دائرے سے نہیں نکل سکتے، کیونکہ جو حضور کے ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ دوسری بات آپ کی توجہ چاہوں گا، اللہ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، لیکن میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ آپ اس مسئلے کو سننے کی کوشش کریں۔ نعروں کا ذوق آخر میں، بعد میں، یا اس سے پہلے بھی میرا خیال آپ پورا کر چکے ہوں گے، بس میری گفتگو کی طرف آپ کی توجہ رہے۔ تو یہ جہاد کے خلاف ایک عملی تحریک تھی، اور اس کی سرپرستی ان لوگوں نے کی جن کو جہاد سے خطرہ تھا، اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی۔ پاکستان بننے کے بعد بھی انہوں نے پاکستان کو قبول نہیں کیا۔ آج بھی ربوے کے اندر جو قبریں ہیں، وہاں جو لوگ ان کے دفن ہوتے ہیں ان کو امانتاً دفن کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا، ان کے عقائد میں یہ شامل ہے، اور ہم ان لاشوں کو اٹھا کے قادیان میں جا کے دفن کریں گے۔ جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا تو پوری دنیا کے اوپر چراغاں کیا گیا، لیکن ربوے میں سوگ منایا گیا۔ اور جب پاکستان دو لخت ہوا، پاکستان جب ٹوٹا اور بنگلہ دیش اور پاکستان دو الگ حصوں میں بٹا، تو اس وقت قادیان میں چراغاں کیا گیا تھا، اور ان کا خیال تھا کہ پاکستان بھی عن قریب ٹوٹ جائے گا۔ لیکن میں بار بار کہہ چکا ہوں، مشکل وقت قوموں پہ آتے ہیں، آتے رہیں گے، ہمارے گھروں میں بھی آتے ہیں، خاندانوں میں بھی آتے ہیں، بستیوں شہروں میں بھی آتے ہیں، لیکن سن لیجئے، پاکستان ختم ہونے کے لیے نہیں، قیامت تک قائم رہنے کے لیے مارز وجود میں آیا۔ پاکستان مٹنے کے لیے نہیں بنا تھا، یہ سبز ہلالی پرچم قیامت تک فضاؤں میں جھولتا رہے گا، اور پاکستان کل بھی زندہ باد تھا، پاکستان آج بھی زندہ باد ہے، اور پاکستان کا نام روشن رہے گا۔ مشکل وقت گزر جائے گا انشاءاللہ، اور پھریرے پاکستان کی عظمتوں کے لہراتے رہے۔ تیسری بات، اور میری گفتگو اختتام کی طرف چلی جائے گی، کہ جہاد کے خاتمے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا تھا۔ بہاؤاللہ کی جو تحریک تھی وہ حج کے خاتمے کے لیے وہ ڈرامہ رچایا گیا تھا، اور یہاں جہاد کے لیے، لیکن جہاد ختم ہونے والا نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا مخبر صادق، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، آپ نے کہا تھا جہاد قیامت تک جاری رہے گا، تھوڑے لوگ ہوں گے لیکن لڑتے رہیں گے، اور فرمایا اقصی کے دروازوں پر لوگ موجود رہیں گے جو جہاد کا پرچم اٹھائے رکھیں گے۔ اور آج اقصی کے دروازوں پر لڑنے والے غزہ کے ان مجاہدوں کو ہم سیلوٹ کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں کہ پوری دنیا نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، اور کفر اسرائیل کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا۔ اپنے سرکاری جہاز میں بیٹھ کے بھی برطانیہ کا وزیر اعظم پہنچ سکتا تھا اسرائیل میں، لیکن اس نے ترجیح دی جنگی جہاز میں بیٹھ کر کے وہاں پہنچنے کی، اور اس نے عملاً بتایا بھی اور کہا بھی کہ میں اس لیے جنگی جہاز میں جا رہا ہوں اسرائیل، تاکہ ان کو میں بتا سکوں کہ ہم ہر طرح سے تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن 56-57 اسلامی ملکوں میں کوئی ایک بھی نہیں گیا جو غزہ کے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ سکے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن غزہ کے مجاہدوں، تمہیں سلام ہو، تمہیں آمنہ کا لال دیکھ رہا ہے۔
سنو میرے حضور نے ارشاد فرمایا، والذی، ارشاد فرمایا حضور نے کہ قرب قیامت میں جب دجال آئے گا، ابھی تو دجال کا ظہور ہونے والا ہے، دجالی قوتوں کا ظہور ہے، لیکن فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے، حق کے راستے پہ اپنا سب کچھ کٹوانے کے